بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حج کی فرضیت کے حوالے سے نا ایک ہمارے میں بہت غلط فہمی چل رہی ہے، ہمارے کچھ بھائی بہنوں میں، کچھ فیملیوں میں، کچھ بہنوں میں کوشش کروں گا اس کو نا تھوڑی سی تفصیل سے بتا سکوں۔ پہلی چیز یاد رکھنا کہ حج اس پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس حج کی مالکیت کے پیسے ہوں۔ مثال آج کے زمانے میں جیسے 14-15 لاکھ روپیہ حج پہ لگتا ہے، جس کے پاس کوئی 15 لاکھ روپیہ ہے، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہے، کیش کی شکل میں ہے، کوئی انویسٹ کی شکل میں ہے، اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اب سمجھنے والی بات کیا ہے جو ہمارے یہاں نا غلط فہمی چل رہی ہے محبت کے درجے میں آ کے، جیسے مثال میرے پاس آئے حج کے پیسے اور میرے پہ حج فرض ہوا، لیکن میں محبت کے درجے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی والد اور والدہ کو حج کرواؤں، جب کہ وہ فرض میرے پہ ہوا ہے، کیونکہ پیسے میرے ہیں نا۔ یہ مالکیت والا معاملہ بڑا جو ہے نا وہ حساس ہے۔ جس کے پاس اپنے پیسے جمع ہوئے اس پہ حج فرض ہوا۔ اگر والد والدہ پہ ہوئے تو وہ خود حج کریں، بچوں کو نہیں بھیجیں گے، پہلے اپنی فرضیت پوری کریں گے۔ کسی بچے کے پاس، جیسے میں میرڈ ہوں، میرے پاس اپنے پیسے جمع ہوئے ہیں، یا کوئی ان میرڈ بھی ہو، جاب وغیرہ کرتا ہے، تو اس کے پاس پیسے جمع ہوئے تو یہ فرضیت اس پہ ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ سب سے پہلے اپنی فرضیت اتاریں۔ اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہے اور علماء سے پوچھ بھی لیجئے گا، اس کی اور ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود حج پہ نہیں گئے تو محبت کے درجے میں آ کے کسی دوسرے کو بھیج دیا، والدہ کو، والد کو، ایسے، یا کہ حج کی فرضیت کے پیسے جمع ہوئے، حج نہیں کیا اور ساری فیملی کو لے کے عمرے کرنا چلے گئے، تو ایسے بھی نہیں کرنا۔ جب حج کے پیسے ہوں تو حج کی فرضیت اوپر آئی ہے، جا کے حج کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھنا، جس پہ ایک بار حج فرض ہو جائے اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر وہ غریب بھی ہو جائے تو حج کی فرضیت قائم رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک یہ چیز۔ دوسری، ہماری بہنیں سمجھتی ہیں، بھائی بہنوں کی بھی بات کرتا ہوں، کہ بہنیں ہماری سمجھتی ہیں جو میرڈ ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ میرا حج میرے ہسبینڈ کے ذمے ہے۔ یاد رکھو، آپ کا ناف نخرہ جیسے ہوتا ہے، گھر کی ضروریات، یہ وہ مرد کے ذمے ہے، حج اس میں نہیں آتا۔ حج اپنی اپنی فرضیت ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو محبت میں حج کروا دیں تو بہت اچھی بات ہے، کروانا بھی چاہیے، یہ بھی چیز یاد رکھنا، پھر بہنیں ناراض ہوتی ہیں، لیکن یہ ان پہ لازم نہیں ہے یا ان پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں ہماری بہت سی بہنوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے، وہ گولڈ سیل نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہیں یہ زیور ہے۔ گولڈ زیور نہیں ہے، یہ اصل میں کرنسی ہے، اور اصل کرنسی ہے بھی یہی، اعلیٰ درجہ یہ ہے، بلکہ حکم بھی ایسا ہی ہے، آپ اپنا گولڈ بیچیں، اپنے پیسوں سے حج کرنے جائیں، جن کے پاس پیسے ہیں، گولڈ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم گولڈ نہیں بیچ سکتے، ہمارا خاندانی گولڈ ہے، ایسے ویسے، تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں، وہ ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں میں حج کروا دیتا ہوں، تو اگر وہ محبت میں حج کروا دیں گے، حج تو ہو جائے گا، بات وہ نہیں چل رہی یہاں۔ لیکن تقوی درجہ یہ ہے کہ آپ ان کو بولیں آپ میرے سے گولڈ لے لیں، باہر ہی نہیں دینا نا، میں نے آپ کو گولڈ دیا، آپ اس کے بقدر مجھے پیسے دے دیں، میں اس کو اپنے پیسوں سے جا کے حج کروں گی، کیونکہ یہ فریضہ میرا ہے۔ بعد میں کسی ٹائم پہ وہ کسی ایونٹ پہ وہ آپ کو ویسے ہی گولڈ واپس تحفے کے طور پہ دے دیں گے، دیں یا نہ دیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ ہر سال کہتا ہوں ہماری بہنوں کو بالخصوص، اپنے مال سے حج کرنے جایا کریں۔ محبت کا درجہ اپنی جگہ قائم ہے، میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں۔ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو محبت میں حج کروا دیا، حج ہو گیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ قیامت والے دن اگر اس حج کا اجر، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، وہ قائم ہے، اس کا اجر، کیونکہ مال ان کا لگا ہے، اگر اللہ ان کو دے دیں تو آپ کو قبول ہے؟ کبھی نہیں، کبھی ہماری بہنیں قبول نہیں کریں گے۔ میں نے بہتوں سے کویسچن پوچھے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں محبت میں کروا دیا، جبکہ ہمارے پاس مال تھا بھی، ایک کے پاس تو مال ہے ہی نہیں نا، وہ تو میٹر ہی الگ چلا گیا، لیکن اگر ایک کے پاس مال ہے پھر بھی ان کے ہسبینڈ اگر محبت میں کروا رہے ہیں تو ہو گیا، حج ہو گیا، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن کیا قیامت والے دن اگر اس مال کا اجر آپ کے ہسبینڈ کو مل جائے تو آپ کو قبول ہے؟ کوئی بہن بھی نہیں کہے گی قبول ہے۔ تو اس لیے یاد رکھا کرو، اپنا مال خرچ کیا کرو۔ ہاں، بیٹیوں کے معاملے میں میری ایک رائے کے درجے میں، لازم یہ بھی نہیں ہے، میری یہ چاہت ہے ہماری جن جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہوں بے شک، ان کو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو حج کر، بالخصوص بیٹیوں کو رخصت سے پہلے حج کروا دو ان کو۔ اچھا، حج کروانے میں یاد رکھو، اگر کوئی کسی کو حج کروا رہا ہے نا، اس کا تقوی درجہ ایک عمل بھی کیا کریں۔ وہ کیا؟ اگر کسی کے پاس مال نہیں، آپ اس کو جتنے حج پہ پیسے لگنے نا اتنے پیسوں کا مالک بنایا کرو، بلکہ یہ جی آپ کے پیسے ہیں، جیسے ہی وہ مالک بن جائیں، ان پہ حج کی فرضیت آ گئی، پھر وہ حج کی پیمنٹ جمع کروا دیں۔ یہ تقوی درجہ ایسے کیا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کا بہت زیادہ قرب دے دیتی ہیں۔ میری اپنی ذات سے یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو بار بار حج کرے اللہ رب العزت اس کو فقر نہیں دیتے۔
کبھی آپ نوٹ کرنا، آپ اللہ کے گھر جا رہے ہو تو خوش قسمت انسان وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم سے اللہ کو واپس لوٹا دے۔ تو یہ مال، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے نا، تو خوش قسمت انسان وہ ہے جو اتنی برکت والی جگہوں پہ خرچ کرے، نہ کہ بچانے کی کوشش۔ جو اللہ کے راستے میں جیسے حج ہے یا ویسے جہاد ہے، کوئی بھی چیز ایسا ہے، خرچ کرنے کی طلب رکھے گا اور اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم دیں گے۔ یہ کوانٹٹی تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا نا، 700 گنا اتنے، کیونکہ ہمیں کوانٹٹی سمجھ میں آتی ہے۔ اجر عظیم مطلب بڑا اجر، سوچو جس کو اللہ بڑا اجر کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس لیے میں سب بھائی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنا محبت پیار اپنی جگہ قائم رکھیں۔ کچھ میاں بیوی میں ایسا ریلیشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سب چیزیں ایکولی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے، لیکن شرعاً جو معاملاتی نصاب ہے نا، اس کو اپنی جگہ قائم رکھا کریں۔ جیسے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے نا، دنیا میں 99% جھگڑے جو ہیں نا وہ وراثتی ہیں۔ اگر وراثتی معاملات ویسے ہو جائیں جیسے شریعت کا حکم ہے، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پہلے محبت پیار میں ایسے بہت کام ہو جاتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ تانے دیے جاتے ہیں۔ تو جتنا اللہ رب العزت نے، ہاں ایک اور چیز، اگر کسی ہسبینڈ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہن کے پاس سونا ہے، تو دیکھو محرم تو انہوں نے ساتھ لے کے جانا ہے، محرم تو بغیر تو نہیں کوئی بھی محرم کے بغیر حج عمرہ نہ کرنے جایا کرو۔ چاہے کوئی اولڈ بھی ہیں 60-70 سال، اس کی بے شک رخصت ملتی ہے، جو جن کا حسن جڑ چکا ہے، چہرے پہ جری مطلب ایسا زینت جا چکی ہے، تو ان کو اپنے کسی عزیز و اقارب کوئی گروپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، صرف پسندیدہ، وہ بھی عمل نہیں کیا گیا۔ تو جوان کا تو تصور بھی نہیں کہ اپنے کسی عزیز و اقارب، محلے دار یا فیملی گروپ کے ساتھ محلے دار اس طرح جانا، محرم کے بغیر کوئی بھی نہ جائے۔ اس پہ بہت ساری وعیدیں ہیں، میں نے آپ کو کئی بار حدیثیں ساری بتائی بھی ہیں، تو وہ کوئی نہ کرے۔ تو جن کے لیڈی بہن کے پاس پیسے ہیں اور ہسبینڈ کے پاس نہیں ہے، تو ایسی تابعین سے تو بہت ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو حج کروایا ہے، کیونکہ ان کو ساتھ محرم چاہیے، تو اس کا تو بہت اجر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ساتھ محرم چاہیے، ویسے نہیں جا رہی سکتی۔ اسی طرح اگر کسی بہن کے پاس پیسے نہیں، ہسبینڈ کے پاس ہیں، تو وہ ضرور حج کروائیں۔ ہاں ایک اور مسئلہ بیچ میں کلیئر کرتا جاؤں، اگر آپ کے پاس ایک کے پیسے ہیں تو خود جاؤ۔ یہ مسئلہ میں ہر بار بتاتا ہوں، پھر ہمارے کچھ بہنیں ناراض ہوتی ہیں، میں تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ایک کے پیسے ہیں، خود جاؤ، فریضہ اپنا ادا کرو۔ دو کے ہیں، سب سے پہلے ماں کو لے کے جاؤ۔ ماں کے 3 حق ہیں، تو پہلے خود، اگر والدہ نے فرضی حج نہیں کیا ہوا تو پھر والدہ، 3 کے پیسے ہیں اور والد نے بھی حج نہیں کیا ہوا تو پھر خود، والدہ، والد، ان کے حج ہو گئے۔ 4 کے ہیں تو پھر خود، والدہ، والد اور اپنی بیگم کو لے کے جاؤ۔ اور اگر والد والدہ حج کر چکے ہوئے ہیں تو پھر خود بھی جاؤ اور اپنی بیگم کو بھی لے کے جاؤ، اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو اس میں کوئی بہن ناراض نہ ہو کہ ہم ماں باپ کے بعد آتے ہیں، بعد کی بات نہیں ہے، جو مقام اور درجہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب آپ ان کو سیکھ کے عمل کرو گے، اور یاد رکھنا دل مال لگانے، ہماری بہنیں اس میں بالخصوص اب تو بڑی بڑی ہمت بھی الحمدللہ دکھاتی ہیں، لیکن یہ جو سونا ہوتا ہے نا، سونے سے ایک ہماری بہنوں کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ اور کچھ ہمارے بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، ایک چیز اور ہمیشہ یاد رکھنا، یہ آپ ایسے نہ کیا کرو، جب سے ہمارے بھائی بہنوں کے ہم اپنی بیگمات کے سونے وغیرہ یہ وہ بیچنے میں ان کو نہیں لگا رہے نا، ان کے اندر سخاوت کا وہ جذبہ اور وہ طلب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ تو محبت میں ان کو حج کروا دیتے ہو، لیکن ان کے اندر سے وہ آہستہ 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 کہ میرے ہسبینڈ کر دیتے ہیں نا، سارا طلب ختم ہوتی جاتی ہے۔ صحابیات سے ایسا نہیں ملتا، صحابہ اپنا خرچ کرتے تھے، صحابیات ان سے بڑھ کے خود خرچ کرتی تھی۔ اب عائشہ کے کتنے خرچے، ایک ایک جگہ پہ بیٹھے 50,000 اشرفیاں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھو، اصل تو حکم یہ ہے نا کہ سخاوت کرنے کا جذبہ بڑھے۔ تو میرے بھائی بھی یہ بات سمجھیں اور بہنیں بھی سمجھیں، اور اپنے آپ کو ہائی 2027 کی رجسٹریشنیں چل رہی ہیں، اس میں اپنے آپ کو پیش رکھیں اور آگے بڑھیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمت دیے ہوئی اللہ کو ہی واپس لوٹائے۔ مشک کے ٹیلوں پہ وہ نخرے کریں گے، رشک دیکھے جائیں گے ان کی قیامت والے دن انشاءاللہ۔ تو رجسٹریشن ضرور کروائیں، خود بھی دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ لازم حج کو جن کے اوپر فریضہ آ چکا ہے وہ لازم ادا کریں، ان کو شادییں، فیوچر، گھر بار کے سے بعد میں نہ کریں، پہلے حج کریں، باقی سارے کام اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، جو چیزیں چھوٹی موٹی آتی رہی میں بتاتا رہوں گا، کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔